بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کل ہونے والے پریڈ گراؤنڈ جلسے میں عمران خان نے بہت اہم انکشافات کیے۔ وہ انکشافات کیا تھے اور انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا، اور اس ملک پہ ایسی حکومت مسلط کی گئی جس پہ 1100 ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے، اور جب وہ خود حکومت میں ہوتے تھے اور ایک دوسری جماعت اپوزیشن میں بیٹھتی تھی تو ایک دوسرے کو کہتے تھے ہم ان کے پیٹ پھاڑیں گے اور لوٹی ہوئی رقم نکالیں گے اور سڑکوں پہ گھسیٹیں گے۔ آج وہی سب لوگ مل کے بیٹھ کے حکومت چلا رہے ہیں۔ ایک مشہور کالم نگار نے ایک دفعہ لکھا کہ جب بھی تمہارا اپنے دشمن سے مقابلہ ہو تو اس کے بھاگنے کے لیے ایک رستہ خالی چھوڑ دو۔ اس فکرے کا یہاں پہ کیا مقصد ہے؟ اس فکرے کو بتانے کا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اتنا ڈر چکے ہیں عمران خان سے کہ سب لوگ مل کے بیٹھ کے اس کی خوف کی وجہ سے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ ایک غیر فطری اتحاد ہے جس کے خلاف عمران خان صاحب نے سب سے پہلا سب سے بڑا احتجاج 26 مئی کو رکھا۔ اس 26 مئی والے دن کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، وہ عمران خان صاحب نے آج اپنے پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں ساری باتیں بتائیں کہ میں نے کیوں وہاں پہ دھرنا نہیں دیا۔ عمران خان صاحب نے بات کرتے ہوئے سب سے پہلے بتایا کہ اس دن اگر ہم وہاں پہ دھرنا دیتے تو قتل و غارت کا خطرہ تھا۔ اصل میں دوستو، مسلم لیگ نون کے رانا ثناءاللہ نے یہ پلان بنایا تھا کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے کہ انہوں نے اپنی جماعت کے کچھ گنڈے پروٹیسٹر میں شامل کر دیے۔ تو جب یہ لوگوں کا کارواں آگے پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جاتا تو پلان یہ تھا کہ انہی لوگوں میں شامل ان کے گنڈے جو ہیں وہ توڑ پھوڑ کریں اور فائرنگ کروائی جائے رینجر اہلکار پہ، جس کے بعد وہاں سے جوابی حملہ ہو اور ایک ایسا کچھ تو خون برپا کیا جائے جس میں عمران صاحب کو پھنسا کے وہی کام کیا جائے جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب کو یہ اطلاعات پہلے مل چکی تھی، اس وجہ سے انہوں نے یہ دھرنا ملتوی کیا۔ اس جلسے میں ایک اور اہم پیغام جو عمران خان صاحب نے آج اپنی قوم کو دیا وہ تھا لا الہ الا اللہ، کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا اور آپ لوگ بھی کسی سے مت ڈریں۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ایک وہ سجدہ جو تجھے دیتا ہے نجات ہزاروں سجدوں سے، کہ ایک اللہ کے سامنے جھک جا۔ یہ وہی بات ہے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کافی پہلے فرمائی تھی اپنے اشعار میں کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے تجھے ہزاروں سجدوں سے نجات۔ پھر عمران خان صاحب نے نیوٹرل کو کھلا پیغام دیا کہ اس ملک پہ ایسا کرپٹ مافیا مسلط کیا گیا ہے جو ملک کی بنیادیں بھی کھوکھلی کر رہا ہے اور غریب عوام پہ ظلم کی انتہا کر رہا ہے۔ یہ وہی کرپٹ مافیا ہے جو کہتا تھا زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، ہم اپنے کپڑے بیچ کے آٹا خریدیں گے، اور 12 کروڑ روپیہ، جی ہاں 12 کروڑ روپیہ صرف وزیر اعظم ہاؤس میں موجود سوئمنگ پول کی مرمت پہ لگایا گیا، جہاں پہ ٹائلیں اور ٹوٹیاں ایسی لگائی گئیں جن پہ سونے کا پانی چڑھایا ہوا ہے۔ یہ میں پچھلے دور کی بات نہیں کر رہا، یہ ابھی نئی حکومت آنے کے ایک ہفتے بعد اتنا بڑا خرچہ وہاں پہ کیا گیا۔ پھر عمران خان صاحب نے آگے یہ بھی کہا کہ میں نے اکیلے نے کرپشن کے خلاف لڑنے کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا، آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ طاقت آپ لوگوں کے پاس ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے کیوں کہا؟ دیکھیے، 14 پارٹیاں جن کو اکٹھا کیا گیا ہے، جو ایک بات پہ متفق نہیں ہو سکتے، ان کو حکومت میں اکٹھا کرنا، قطرہ قطرہ کر کے دریا بنانا، کیا یہ ان کے بس کی بات تھی؟ یہی پیغام عمران خان نے آج دیا۔ پھر عمران خان نے اپنی قوم کو بتایا کہ ان لوگوں نے کرپشن کے بازار کیسے گرم کیے، اور یہ لوگوں نے آتے ہی نیب قوانین کو کیسے ختم کیا، اپنے کیسز کیسے بند کیے۔ اور پھر عمران خان نے آگے اور بتایا
کہ آنے والے دنوں میں جو 20 جولائی کو پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہاں پہ کتنی بڑی دھاندلی ہونے جا رہی ہے. وہاں پہ اپنی من پسند کے آفیسر لگا دیے گئے ہیں. بیلٹ پیپر پہلے سے چھپوا کے کئی امیدواروں کے پاس رکھوا دیے گئے ہیں. اور خان صاحب نے کہا کہ اگر اس دفعہ ایسا ہوا تو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، اور پیغام دیا کہ میرا آج یہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ سب لوگ دیکھ لیں کہ عوام میرے ساتھ ہے. دوستو یہ جلسہ یا میں کہوں گا لوگوں کی گیدرنگ جو ہے یہ صرف اسلام آباد کی حد تک نہیں تھی، بلکہ پشاور میں، کراچی میں، لاہور میں، ملتان میں، فیصل آباد میں اور اسی طرح ملک کے دیگر بڑے شہروں میں بھی لوگ اکٹھے ہوئے. بڑی بڑی سکرینوں پہ انہوں نے عمران خان صاحب کی تقریر کو سنا. حالانکہ حکومت نے ہر قسم کی رکاوٹ کھڑے کرنے کی کوشش کی. اسلام آباد میں تحریک انصاف کے جو بینر اویزا تھے ان کو اتارا گیا، اور اتارنے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس کے اوپر 2 فقرے لکھے ہوئے ہیں کہ چوروں کو ریلیف اور عوام کو تکلیف، یہ نکال دیجئے اور ہم آپ کے بینر دوبارہ سے لگا دیتے ہیں. عمران خان صاحب نے تقریباً آج کے جلسے میں قوم سے 45 منٹ تک خطاب کیا. عمران خان صاحب بہت جارحانہ انداز میں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جس سے ہمارے معتبر حلقوں کا جو وقار ہے اس پہ کوئی آنچ آئے. یہ ہے خان، یہ ہے عمران خان، کہ جب دوسری پارٹی کو اقتدار سے نکالا گیا تو انہوں نے ایسے ایسے کلمات ان کے خلاف کہے کہ وہ یہاں پہ ہم بول نہیں سکتے. لیکن عمران خان نے یہ آج بھی پیغام دیا کہ یہ فوج، یہ پولیس، یہ ہماری ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کو مضبوط بنائیں گے. خان کا کیونکہ ہر چیز جینا مرنا اسی ملک میں ہے، اس لیے عمران خان اپنے ہر ادارے کا احترام کرتا ہے. لیکن خان کا قصور یہ ہے کہ وہ جھکا نہیں اور وہ بکا نہیں. عمران خان نے آج کے جلسے میں ایک اور اہم پیغام یہ دیا کہ دیکھ لیجئے عوام کس کے ساتھ ہے. عوام کی پکار کو سنیے، وہ نہ ہو کہ گیم ہاتھ سے نکل جائے. اس سے عمران خان صاحب کا کیا مطلب تھا؟ عمران خان صاحب کا اس سے مطلب یہ تھا کہ ہمیں پرامن احتجاج کا جو ہے وہ موقع دیا جائے، اجازت دی جائے. اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ 10 اپریل کی رات جو کچھ ہوا اور جو کردار پسے پردہ شامل تھے ان سب کے بارے میں لوگوں کو بتا دیں گے. اور اگر ایسا ہوا تو ملک میں ایک ایسا ہنگامہ برپا ہوگا جسے کوئی نہیں روک سکتا. یہی وجہ ہے کہ ایک مشہور کالمنسٹ نے لکھا تھا کہ عمران خان پہ اتنے پرچے دے رہے ہو تو عمران خان پہ ایک پرچہ فحاشی کا بھی دے دو، کیونکہ اس نے ملک میں موجود بڑے بڑے کرداروں کو ننگا کر دیا. پھر عمران خان نے ملک میں جاری مہنگائی کے بارے میں بات کی. اس وقت جون کے مہینے میں 21.3% مہنگائی بڑھ چکی ہے. ٹماٹر 150%، تیل 100%، بجلی 35% مہنگی ہو چکی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیادی ضروریات میں آتی ہیں. لیکن ان لوگوں کو جنہوں نے مسلط کیا انہیں کیا؟ عوام مرے تو مرتی رہے. سرکاری کھاتے سے تیل آتے ہیں، مرات آتی ہیں، کھانا آتا ہے، غریب بھوکا مرتا ہے. لیکن ایک واحد لیڈر پاکستان میں خان کی شکل میں موجود ہے جس نے کرونا جیسی وبا کے ساتھ بھی کہا تھا کہ میں مکمل لاک ڈاؤن نہیں کروں گا. میرا غریب طبقہ جو روزانہ کی بنیاد پہ مزدوری کر کے کماتا ہے وہ کہاں جائے گا، وہ کہاں سے کھائے گا، وہ کدھر جائے گا. اسی وجہ سے ہم خان صاحب کو پسند کرتے ہیں. تو دوستو آنے والے وی لاگز میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس رات میں اصل ہوا کیا تھا، اور کیا وہ کرپشن کا ایک سکینڈل جسے ہم ٹی ٹی سکینڈل کے نام سے جانتے ہیں اسی وجہ سے عمران خان کی حکومت گرائی گئی. مقصود چپڑاسی اور ایف آئی اے کے قابل آفیسر جن کی وفات پرسرار طریقے سے ہوئی
اور کہا جاتا ہے ان دونوں کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہ کون سی دوا ہے جس سے ہارٹ اٹیک آتا ہے، اور کس طرح ایک 25,000 کی تنخواہ لینے والا شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے وہ جمع کرواتا ہے، اور پھر جب یہ کیس شروع ہوتا ہے تو تب سے لے کے وفات تک وہ دبئی میں رہتا ہے، کس طرح 25,000 کمانے والا دبئی کے اتنے زیادہ اخراجات برداشت کرتا ہے۔ تو آنے والے لاگس میں میں آپ کو یہ دونوں چیزیں بتاؤں گا۔ اپنے آپ کا خیال رکھیے، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے۔ اللہ حامی و ناصر۔